نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قیامت کی اگلی علامت جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ ہے مال تجارت اور تجارت کا عام ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یفشو المال ویکثر وتفشو التجارہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال عام ہو جائے گا، مال لوگوں کے پاس کثرت سے ہوگا اور تجارت بھی عام ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں حتیٰ تعین المرأۃ زوجہا علی التجارہ۔ تجارت اتنی عام ہوگی، لوگوں میں اتنا اس کا ذوق بن جائے گا یہاں تک کہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں تعاون کریں گے۔ تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو تجارت کے بہت سے طریقے دنیا والوں کے سامنے ہیں اور تجارت اتنی عام ہو چکی ہے یا کہ تجارت کرنے کے طریقے اتنے آسان آج دنیا کے سامنے ہیں کہ ماضی میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا کو دیکھیں، آپ کو تجارت کا ہر طریقہ نظر آئے گا، اور پھر لوگوں کو تجارت کے اصول سکھانے کے لیے، تجارت کے ضابطے سکھانے کے لیے باقاعدہ طور پر ورکشاپس ہوتی ہیں اور اس کے لیے ٹرینرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ تجارت ہمارے ہاں بہت بڑھ چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے، ہر ایک چیز کی تجارت ہو رہی ہے، اور چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے لیول تک آج تجارتی مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تجارت کا عام ہونا یا تجارت کا بڑھ جانا ضروری نہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی حرام چیز یا ناجائز چیز ہے، اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو تجارت کا عام ہونا حرام یا ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت سے پہلے ایک نشانی بتا دی گئی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے 15ویں نشانی جو قیامت کی بیان کی ہے وہ ہے کہ لوگ بدعتیوں کو، اہل بدعت کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ نبی علیہ السلام کی روایت حدیث سیدنا ابو امیہ اللخمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں سے، اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ان سے مراد اہل بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔